شاید زندگی کی سال کی یہ آخری لمحات ہوں، اگلے سال پتہ نہیں کون جیے گا کون جائے گا، تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے سنیے گا۔ آج چند لمحات دل سے سرکار کا ذکر سن لیں قیامت والے دن، تاکہ جہاں ذکر سننے والوں کی لسٹ پڑھی جائے تو وہاں ہم لوگوں کا نام بھی لیا جائے کہ انہوں نے بھی ذکر مصطفیٰ سنا تھا اور کیا تھا، کیونکہ ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ عقیدت و محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن لسٹیں لگیں گی، ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ پکارا جائے گا، تو ہم گناہگار اس شعبے میں رکھے جائیں۔ خدا کرے کہ جو شعبہ سرکار کے نام لیواؤں کا ہو، نبی پاک کے حوبداروں کا ہو، سرکار کے ذاکرین کا ہو، سرکار کے شاکرین کا ہو، محبوب کریم کے حوبداروں کا ہو، محبوب کریم کے یاروں کا ہو، اور سرکار کے نام لیواؤں میں جب لسٹ میں نام آ گیا تو سمجھو رب العزت نے بخشش کا سامان بنا دیا۔ تو آج اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی پیارے اور محبوب کلام سے کروں گا، جو میرا بھی بڑا محبوب ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ذرا عتیق صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور جو مکہ اور مدینہ پاک حاضری دے چکے، مجھ سمیت جیسے گناہگار نہ دے سکے، ان کے لیے یہ شعر ہے۔
نام جنتی کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ یہ حاجی جاوید صاحب تو کہہ سکتے ہیں، بابا جی صدر صاحب تو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے تو مدینہ کی گلی دیکھی ہے، جنہوں نے دیکھی ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ نام جنتی کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ آپ سب کا وکیل و خادم بنتے ہوئے یہ دعا رسول اللہ کے دربار میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مستقل کی چوکھٹی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ باب جبریل دروازے کا نام ہے نا، جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کے دربار میں حاضری کے لیے آتے تھے، تو وہاں ایک باب جبریل نام کا دروازہ ہے، تو شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و جمعہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم آج 13ویں محفل
اور اپنے اس مرکز کی آخری محفل کرنے اور سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد باسعادت کا صدقہ اس آنے والی رات کی مقدس گھڑیاں اور بابرکات ساعتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابتدا سے ہی میں وہ روایت عرض کروں گا جو 1000 سال پہلے کی مسلمانوں کی عقیدتوں، محبتوں اور غلامی کا ثبوت پیش کرنے کا بہت بڑی دلیل ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری، جنہوں نے مواہب اللدنیہ کے اندر، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، جنہوں نے اس کتاب جامع المعجزات کے اندر جو عربی میں ہے، اس کو بیروت نے بھی چھاپا ہے، اور کراچی کا کتب خانہ، قدیمی کتب خانہ، انہوں نے بھی اس کو چھاپا ہے۔ اس کے اندر مومن مسلمانوں کے میلاد منانے کا 1000 سال قبل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بابرکات سے کس طرح حصہ پاتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، کیا سر سے اتار کے سرکار کا میلاد سنتے تھے یا بے توجہی میں سنتے تھے، ان کے طریقے میں کیا شامل تھا۔ جب امام قسطلانی سے سوال کیا گیا، امام قسطلانی وہ شخص ہے جس نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر مواہب اللدنیہ کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ امام قسطلانی وہ شخص ہے جس نے بخاری شریف کی ہر حدیث پر بحث کی، ہر حدیث کو توجہ سے، عمیق نظر سے، باریک بینی سے اس کو پڑھا، پھر اس کا اپنی طاقت و بساط کے مطابق، سرکار کے فیض کے مطابق ہر حدیث پر شرح کی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام بخاری کی مستند اتھینٹک کتاب سے ہر حدیث پر شرح کی ہے، وضاحت کی ہے، ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ وہ امام قسطلانی میلاد النبی شریف کا نچوڑ اپنی ایک عبارت میں لاتے ہیں، وہ عبارت بھی عربی میں ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک کب سے ہے، تو آپ نے ایک کب کا جواب اس طریقے سے دیا، آپ نے فرمایا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فقیر کا یہ تجربہ ہے، فقیر نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام محمد مصطفیٰ کے ولادت کے مہینے کے اندر میلاد النبی شریف کی محفل سجاتے چلے آئے ہیں۔ اور محبت سے آپ بھی اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولتے جائیے سبحان اللہ۔ میں روایات کو جلدی پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ وقت بھی بچے، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ روایات بھی موجود ہیں کہ امام قسطلانی نے ہمارے لیے وہ واضح راستہ بتایا ہے کہ جو امت مسلمہ کرتی چلی آئی ہے۔ فرمایا سرکار کے میلاد کے اندر ہوتا کیا تھا، فرمایا وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، سرکار کے ولادت کے مہینہ کے اندر 1000 سال پہلے، کتنے سال پہلے بولتے جائیے، کتنے سال پہلے، 1000 سال پہلے مومن مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ یہ آج طریقہ نکلا ہے کہ میلاد نہیں ہے، 1000 سال پہلے مومن مسلمان سرکار کی ولادت کے مہینے کی ہر رات کے اندر وَيَعْتَنُونَ اہتمام کرتے تھے بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام سرکار کی ولادت کی رات میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَتَصَدَّقُونَ بِلَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، امام قسطلانی نے فرمایا کہ مومن مسلمان کئی قسم کے صدقے کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ صرف کھانے کا صدقہ۔ فرمایا کسی کی شادی کا معاملہ ہوتا، کوئی بیمار ہوتا اور کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا، ہر قسم کا صدقہ مومن مسلمان اس رات کے اندر اس نیت سے کرتے تھے کہ یہ مہینہ اور یہ رات محمد مصطفیٰ کی ولادت کی رات ہے۔ بیواؤں کے
سروں پر دوپٹے اور اسی طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ اور اسی طرح ہر لاچار کی چارہ گری وہ مومن مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ فرمایا اس کے بعد کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ، سرکار کے ولادت کے مہینے کے اندر ولیمے کا اہتمام ہوتا تھا۔ 1000 سال پہلے میں 2 دن پہلے گوجرا گیا، فیصل آباد سے آگے، میں نے دیکھا صبح کا وقت ہے، مسجد کھچا کھچ مومن مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، نیچے والا پورشن مردوں سے، اوپر والا پورشن عورتوں سے۔ میں جب دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا یا رسول اللہ، گوجرا والوں کو آپ سے اتنا پیار ہے، نیند کو قربان کر کے صبح کی نماز کے وقت مرد بھی حاضر ہیں، عورتوں سے بھی پورشن بھرا ہے، وہ بتا رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری نیندیں بعد میں ہیں، آپ کی محبت پہلے ہے۔ اور مزے کی بات آگے سناؤں، ایک ہی بندہ ہے جو 12 دن لنگر بھی دیتا ہے، سیر ہو کے لوگوں کو چاول اور حلوہ بھی کھلاتا ہے، سیر ہو کر منتظمین کو اور بولنے والوں کو سیر ہو کر ناشتہ بھی کرواتا ہے۔ ناشتے میں 1-2 چیزیں نہیں، 8 سے 10 کھانے میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا واہ گوجرے والوں، تمہاری قسمت پر ناز کروں کہ جو لوگ اتنا سرمایہ دار ہیں وہ لڈو اور برفی پر اہتمام پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کمال ہے کہ 12 دن پورے تم نے سرکار کے میلادیوں کے لیے 10 سے 12 کھانوں کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہاں سوچنے کا مقام ہے، جو لوگ کہتے ہیں جناب زیادہ نہ لگاؤ میلاد پر، یہ ضائع چلا جائے گا، میں نے کہا اس روایت کو پڑھو امام قسطلانی کی، وہ ہمیں یہ دعوت خطاب اور دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت مشن دے رہی ہے۔ تمہارا مشن میلاد پر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا مشن یہ ہے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ، سرکار کے ولادت کے مہینہ میں ولیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ولیمہ ایک کھانے پر مشتمل نہیں ہوتا۔ آپ کسی ریلیٹو کی یا کسی بیٹا یا بیٹی کی یا بھائی کی شادی کریں یا بہن کی شادی کریں، اس پر ولیمے میں ایک کھانا نہیں ہوتا۔ ولیمے کا نام ہے 2-4 کھانوں پر مشتمل یا 10 کھانوں پر مشتمل یا 20 کھانوں پر مشتمل۔ میں نے اپنے بچپن کے اندر والد گرامی کا ایک مرید اور ایک نمازی تھا، اس کے 25 کھانے بچپن میں اس کی شادی پہ کھائے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ والد صاحب نے کہا یہ اس کا ولیمہ ہے جو 25 کھانوں پہ مشتمل تھا، جس کے اندر پورے بھنے ہوئے بکرے موجود تھے۔ والد صاحب نے کہا جیسے یہ نظارہ ہے اسی طرح کئی سال پہلے مومن مسلمان سرکار کی ولادت پر اتنا کھانے تیار کرتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میری یہی کتاب ہے بخاری شریف کی، جو شرح کرنے والے ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے مہینہ میں سب سے پہلے جو کتاب منظر عام پر آئی تھی اور اسے لکھنے والے امام ابن دحیہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ یہ پہلی کتاب تھی جو سرکار کے میلاد پر امام ابن دحیہ نے لکھی، اور یہ امام ابو سعید کوکبرا جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس نے سرکار کے لیے میلاد کا اہتمام کیا اور اس میں 4000 سے زائد بکرے ذبح کیے گئے۔ کتنے ہزار سے زائد؟ 4000 سے زائد بکرے ذبح کیے گئے۔ 5000 راسن، میں نے 4 کا فگر غلط پڑ ڈالا، 5000 راسن، 5000 بکروں کی سریاں وہاں موجود تھیں۔ یہ امام ابن دحیہ اور امام ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھ رہے ہیں 4000 نہیں، پنجتن پاک کے نام سے 5000 بکرے امام ابو سعید مظفر کو کبرا نے محمد مصطفیٰ کے میلاد پہ ذبح کیے۔ اس بادشاہ سے کوئی پوچھئے، یہ بادشاہ عام نہیں ہے، یہ بادشاہ سرکار کے میلاد کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ وعشرۃ آلاف الدجاجہ، آگے یہ بات بھی آ گئی، فرمایا اس کے علاوہ 10,000 دجاجہ، دجاجہ عربی میں مرغی کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ بلیرر نہیں ہوتی تھی، یہ تمہارے زمانے میں آئی، یہ ابھی ابھی آئی، یہ فارمی
یہ فارمی ابھی ابھی آئی ہے، جب سے فارمی آئی ہے لوگوں کے ذہنی فارمی بن گئے ہیں۔ میں نے کہا دیسی کھایا کر تاکہ دیسی تیرا دماغ بنے۔ یہ فارمی نہیں ہوتی تھی۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں ابو سعید کو کبرا نے محبوب کریم کی ولادت کی خوشی میں وعشرۃ آلاف ہزار کو کہتے ہیں 10,000 مرغیاں سرکار کی ولادت پہ وہ ذبح کرتا تھا۔ تو ساتھ نیچی جائے چوچی ذبح کرو تو گھر لا دے آج بڑا میں کھانا تینوں دیتا ہے۔ ہاں جی غور فرمائیے ذرا۔ وَمِئَةُ فَرَسٍ وَمِئَةُ أَلْفٍ زَبِيدَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفِ صَحْنٍ حلوہ، حلوہ محبت سے بولیے۔ اب فرمایا کہ وہاں حلوے کا اہتمام ہوتا تھا۔ وَثَلَاثِينَ أَلْفِ صَحْنٍ حلوہ، فرمایا کتنے کڑھا حلوے دے؟ فرمایا وَثَلَاثِينَ أَلْفَ 30,000 کڑھا حلوے دے۔ اور کتنے ہزار؟ اور یار اچھا بولو کتنے ہزار؟ اور شاہ جی اگر 2 دیگیں پکائے تو وہ بھی ہمیں کم پڑ جاتی ہیں۔ ادھر تو شاہ اربل الملک مظفر ابو سعید کو کبرا اور نبی پاک کی ولادت پر 5,000 بکرے، 10,000 مرغیاں، 30,000 حلوے دے کڑھا۔ محبت نال بولتا جا۔ اب اور فرمائی، یہ کتاب اتھینٹک عالم دین کی ہے، عرب کے اندر اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی شخص وہ ہے جس نے عربی میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں یہ کتاب بھی موجود ہے۔ اور فرمایا علماء کے لیے الگ بہت بہترین تحفے۔ اگر میں ساری روایت یہی پڑھتا رہوں تو میں دوسری نہیں بیان کر پاؤں گا، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو فگر ذہن میں رہے کتنے ہزار بکرے؟ 5,000 پکا لو، کتنے ہزار بکرے؟ اگر بھول ونجن پنجتن پاک دا نام لے کے کتنے ہزار بکرے اور کتنے ہزار مرغیاں؟ 10,000 اور کتنے ہزار کڑھا حلوے دے اور 3,000 بھول گیا 3,000 کتنے؟ بھائی یہ سنیت ہے، 1,000 سال پہلے نہیں 10,000 سال پہلے کا یہ وہ مصنف ہے، 1,000 سال پہلے کی کتاب ہے۔ اور اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ شاہ اربر اپنی حکومت کے اندر 10 کڑھا حلوے دے بنا کے اپنی رعایا نو کھلیندا آئی۔ پوچھا جاندہ یہ آج کیا ہے؟ وہ آخدن محمد مصطفیٰ دا میلاد۔ یہ وہ روایت ہے ہماری، اور میں نے درمیان میں وہ روایت اپنی چھوڑ دی، اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ سے میں ولیمہ کی وجہ سے آگے آ گیا، اس کی وضاحت مجھے کرنا پڑی۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ، ولیمے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ولیمے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا یہ بھی ابو مظفر کو کبرا کی اس حالات زندگی سے پتہ چلا۔ محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ اور امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ حضور کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ فرمایا یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو بندہ سرکار کا میلاد مناتا ہے ہمارا تجربہ ہے پورا سال رب اس کو امان عطا فرماتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میلاد سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا امام قسطلانی کہتے ہیں جی کوئی کتاب لاؤ تو بخاری شریف کا حوالہ، میں نے کہا اس کا حوالہ لا رہے ہیں جس نے بخاری شریف کی ہر حدیث کی شرح کی۔ اب غور فرمائی اور آگے فرمایا وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، امام قسطلانی فرماتے ہیں کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، آپ کی سوچ کسی اور طرف نہ پھنسے، میری گفتگو کی طرف پھنسے۔ اور فرمائیے کوئی کام کسی کا پھنسا ہوا ہو، کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو، جملہ سنیے گا
دل والی سبحان اللہ کہیے گا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جس بندے کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، ایک دفعہ سرکار کا میلاد منائے، رب اس کی مشکل جلد حل فرمائے گا۔ یہ امام قسطلانی کہہ گئے۔ اور آگے امام قسطلانی مزید عبارت بیان کی، فرمایا فرحم اللہ امرأن اتخذ لجالیہ بشہر مولدہ المبارک یادا۔ محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ، کیونکہ عربی عبارت یاد کرنی بھی آسان نہیں ہوتی، لیکن اور نہیں تو ہماری محنت کو ہی سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، کم از کم آپ کے دماغ میں یہ تو ہو۔ اور فرمائیے، فرمایا امام قسطلانی نے رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے۔ اے امام قسطلانی کس پر؟ فرمایا جو بندہ میلاد النبی شریف کے، توجہ چاہوں گا، جو بندہ میلاد النبی شریف کے مہینے کی ہر رات کو عید سمجھ کے منائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ہم تو 12 تک کرتے ہیں حاجی اختر صاحب، ہم تو 12 تک میلاد کی محافل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا امام قسطلانی کہتے ہیں رب اس بندے پر رحم کرے جو بندہ میلاد النبی شریف کے مہینے کی ہر رات کو عید سمجھ کے منائے، رب اس پر رحم فرمائے۔ اور آگے بات امام قسطلانی سنیوں والی کر گئے۔ کس والی؟ سنیوں والی۔ فرمایا لیکون اشد علتن علی من فی قلبہ مرض۔ فرمایا رب تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو سرکار کا میلاد مناتا ہے اور اس دل کو اور جلاتا ہے جو سرکار کے ذکر خیر سے جلتا ہے۔ اگر جملہ سمجھ آیا ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ہم اگر کہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروڑوں رحمتیں ہوں اعلیٰ حضرت کی قبر پر۔ سرگودے کے اندر اس وقت ایک ہوا پھیل گئی، انہوں نے کہا جی تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ میں نے کہا آنا مرکزی جامع مسجد میں، تمہیں میں اعلیٰ حضرت کا وہ حوالہ بھی دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر تو نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا 8 ربیع الاول سرکار کی ولادت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے، یہ فتاوی رضویہ ہے میرے پاس، میں نے یہ روایت بڑی مشکل سے ڈھونڈی، یہ 26ویں جلد میں ہے، 33 جلد ہے اعلیٰ حضرت کی، ڈھونڈ پھونڈ کرنی پڑتی ہے تب چیز ملتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا سرکار کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا اہم جواب ہے۔ فتاوی رضویہ 26ویں جلد صفحہ 411، اس کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 7 قول ملتے ہیں محدثین اور مفسرین اور مورخین کی کتابوں سے کہ سرکار کی ولادت کے حوالے سے 7 قول ملتے ہیں۔ جو 8 کی روایت سنا کے سنیوں کو جھانسا دیتے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، آخر میں نتیجہ بھی میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس میں اقوال مختلف ہیں، منوان وہ عبارت پڑھوں گا۔ فرمایا 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، 22 ربیع الاول۔ فرمایا 7 روایات ہیں، 7 قول ہیں۔ فرمایا آگے نتیجہ نکالا، مگر مشہور اکثر اور جسے محدثین نے لیا، جسے عاشقوں نے لیا، معتبر قول امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معتبر قول 12ویں کی رات ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے کہا جناب تمہارے امام نے لکھا 8، تم کیوں 12 مناتے ہو؟ یہ سرگودے کے اندر ایک ہوا پھیلی ہے، میں ایک جگہ خطاب پہ جانے والا ہوں، وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، وہاں بہت مسئلہ اٹھا ہوا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی، تم کیوں 12 مناتے ہو؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے تو 7 قول لکھے، اس میں 12 بھی لکھا،
اس میں 10 بھی لکھا، اس میں 2 بھی لکھا، اس میں 8 بھی لکھا، اس میں 18 بھی لکھا، اس میں 22 بھی لکھا، اس میں 17 بھی لکھا، 7 قول بیان کیے۔ فرمایا معتبر قول جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ پھر آگے اس کی دلیل دی، اور دلیل بھی امام قسطلانی کی دی، جس کی روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے۔ امام قسطلانی کی دی، آپ نے فرمایا علامہ قسطلانی فاضل زرقانی آپ فرماتے ہیں المشہور انہو صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وقول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ، آپ فرماتے ہیں مشہور قول یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر کو سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ وہ قول ہے جسے میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہ پورا رسالہ لگایا ہے۔ یہ رسالے کا باقاعدہ پیچھے نام پڑا ہے، اور اس میں وفیہ ولدت وفیہ انزل علیہ والی حدیث بھی لائے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ آپ سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر کوئی ہے اس پوری بھری مجلس میں تو ہاتھ کھڑا کرے جو کہہ سکتا ہے کہ میں سرکار کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، ہر سوار کو روزہ رکھتا ہوں۔ کوئی ہے؟ مجھے یقین ہے کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ عرب کی دھرتی پہ چلے جائیں، جو لوگ مکہ و مدینہ جاتے ہیں، مکہ پاک میں سوار والے دن شام کے وقت سفرہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کل کی حکومت کے جو ان کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک بات میں ان کا اور ہمارا اتفاق بھی ہے۔ اتفاق کس بات میں؟ مکہ پاک میں شام کے وقت سوار والے دن سفرہ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں لگتا ہے؟ کہا اس دن محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اور بعض عربی لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں وہ ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک سے پوچھا گیا آپ ہر سوار کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ کی یہ سنت کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب عرب والے لوگ سوار کو ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ کی توجہ کا مشتاق ہوں، ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ سفرہ پر ان روزے داروں کی افطار ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں عرب والے سرکار کی ولادت کی ہر سوار پہ روزہ رکھیں، یہ دلیل ہے کہ سرکار ہر سوار کو روزہ رکھتے تھے۔ بخاری امام ترمذی نے بھی اس دلیل کو بیان کیا۔ غور کرنا ہے، اگر سرکار ہر سوار کو روزہ رکھے تو اعلان نبوت کے بعد سرکار 23 سال زندہ رہے۔ ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، اب بھی زندہ ہے۔ سرکار اعلان نبوت کے بعد آپ کی 23 سالہ زندگی ہے۔ اگر 23 سالہ زندگی کی ہر سوار کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 1196 روزہ بنتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی ولادت کے لیے، اپنی ولادت باسعادت کے لیے اسی کے شکرانے کے طور پر میلاد کے تشکر کے بدلے میں میرے محبوب آقا نے اعلان نبوت کے بعد 1196 مرتبہ روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا؟ اب غور فرمائیے، یہ وہ ہمارے دلائل ہیں جو احادیث سے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ والی حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے، اور بہت مستند اتھینٹک حدیث ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ وہ بندہ ہے الحاوی للفتاوی، یہ میرے پاس ہے، میں نے مشاور سے طالب علمی میں منگوائی تھی۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے میلاد پر پورا ایک رسالہ لگایا۔ امام جلال الدین سیوطی وہ شخص ہے جسے حالت بیداری میں 72 سے زیادہ مرتبہ رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی کتاب کے اندر، ایک کتاب ان کی میرے پاس پڑھی ہے الخصائص کبریٰ، اس کے اندر نبی پاک کی ولادت کے بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے۔
کہ سرکار کی ولادت کی وجہ سے ایران کا وہ آتش گدا جو نہ بارشوں سے بجھتا تھا، جب نبی پاک پیدا ہوئے تو ایران کا وہ آتش گدا جو بہت بڑا تھا، کئی ہزار ٹن جہاں لکڑی ہر روز ڈالی جاتی تھی وہ آگ بجھتی نہیں تھی، جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہی امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کی برکت سے ایران کا بہت بڑا آتش گدا جہاں آگ کا بھانبڑ ختم نہیں ہوتا تھا وہ اچانک بجھ گیا۔ کسی نے پوچھا کیوں بجھا ہے تو پتا چلا کہ آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہے، آگ بجھانے آیا ہے، محبت کے پھول کھلانے آیا ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر حسن المقصد فی عمل المولد اس پر پورا ایک رسالہ لگایا۔ جنہیں سرکار کا 72 سے زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے، اور دیوبندیوں کے امام انور کاشمیری نے بخاری شریف کی جو شرح کی ہے اس کے اندر بھی اس نے لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی کو 22 مرتبہ حالت بیداری میں نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم نے کہا روایت تو 71 مرتبہ کی تھی، چلو تم مان گئے، 22 مرتبہ تو مان گئے۔ اب انہوں نے بھی اس بات کو مانا۔ اب یہ وہ شخص ہے جسے 72 مرتبہ سرکار کا دیدار نصیب ہو، وہ سرکار کی ولادت پر پوری کتاب لکھے، یہ کیا بدعت ہوگی؟ یہ کیا شرک ہوگا؟ یہ کیا اسلام سے ہٹ کر چیز ہوگی؟ یہاں سے پتہ چلا اسلام کے ہٹ کر محدثین و مفسرین نے نہیں لکھا، جنہیں سرکار سے پیار تھا انہوں نے پوری کتابیں نبی پاک کے نام کے میلاد کی لکھی۔ اب آخری روایت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں، محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے خطیب تھے، ان کی مجلس کے اندر کئی لاشیں اٹھائے جاتے تھے، ویسا عاشق رسول تھا، ایک بات کرتا تھا لوگوں کی جگر پھٹ جاتے تھے۔ علامہ ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی المیلاد النبوی، کتاب کا نام کیا ہے؟ المیلاد النبوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ امام ابن جوزی نے، ان کا پورا نام علامہ عبد الرحمن بن جوزی ہے، ان کی ایک کتاب میرے پاس پڑھی ہے بحر الدموع، بہت باکمال کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، تاریخ الدنیا ہونے کے لیے وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ امام عبد الرحمن جوزی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آئی تو جبریل امین صحن مصطفیٰ میں کھڑا ہو کر سرکار کا میلاد پڑھ رہا۔ محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ علامہ ابن الرحمن جوزی فرماتے ہیں جب میرے محبوبہ کا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا وہ لمحہ قریب آیا تو جبریل امین سرکار کے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ جبریل نے کیا اعلان کیا؟ اظہر یا سید المرسلین، تشریف لائیے اے رسولوں کے سردار، تشریف لائیے۔ یہ آخری روایت ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا، غور فرمائیے۔ امام جو فرشتوں کا بھی امام ہے، جو کتب سماویہ کا حافظ ہے، جو بیت المعمور کا امام و خطیب ہے، جسے رب نے 600 پر عطا کیے ہیں، جبریل 2 پر بچھا دے، زمین و آسمان جبریل کے پروں تھلے آ جائے، وہ بھی میرا میلاد کی رات سرکار کے دربار میں صحن آمنہ میں کھڑے ہو کر سرکار کی ولادت کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں؟ اظہر یا سید المرسلین، تشریف لائیے رسولوں کے سردار، اظہر یا خاتم النبیین، تشریف لائیے اے ختم نبوت کے تاج پہننے والے، اظہر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے، اظہر یا نبی اللہ،
سب سے پہلے دنیا کے اندر یا رسول اللہ کہنے والا کوئی ہے تو جبریل امی ہے، جس نے رسول اللہ کی اماں آمینہ کے گھر کے سین میں کھڑے ہو کر کہا تھا اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ، اے اللہ دے نوراں دے وچوں ایک نور تشریف لے آؤ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اے اللہ دی مخلوق وچوں بہتر رسول تشریف لے آؤ۔ میرے جبریل امین نے کیا لفظ بولیا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا محمد بن عبداللہ، بسم اللہ اے محمد بن عبداللہ، بسم اللہ تشریف لے آؤ۔ اسا کسی نو پانی پیش کریے، آکھ دیا بسم اللہ، میں آکھ دیا عامر صاحب بسم اللہ، تو سنی نعرہ چم مارو، انصار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آج دار ختم نبوت۔ اس سلہ علی گڈی تو گڈا دیکھے نے، اس سلہ علی گڈی تو گڈا، یہ ساڑھے نائب سلہ علی گڈے نے، انہاں سیل پہاؤ تے تاں بول دے نہیں تو چوک کر کے بیٹھے محبت ہاں بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی طریقہ دے نہیں بھائی، کوئی سائی بھی دیونی پوندی ہے اپنے سنگی نو، محبت نو بولو یار سبحان اللہ۔ سلے والے گڈے نہ بنے کرو بادشاہ، کوئی توجہ نال، یہ جڑا ساڈا دوسرا نائب ہے او کمل ویندا پیچھے کتے ہی بیٹھا ہو سی، حافظ اللہ کتھے وکا ہاتھ چاہے او پیچھے کتے ہی ٹرک والے پاس، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ جبریل امین سرکار دے سین کے اندر کھڑے نے، میرے محبوبہ کا دی آمد دوتے خطبہ استقبالیہ دے رہے نے، جس طرح علامہ اسامہ صاحب نے دیتا، اور فرمانا جبریل امین عرض کر دینے بسم اللہ یا محمد بن عبداللہ، بسم اللہ وظاہرہ کل بدر المنیر، جبریل اعلان فرما رہے نے لوگوں 14ویں دا چند تشریف لے آیا۔ اے جبریل امین کیوں پہ نعرہ لیندے ہو؟ جبریل گویا کہہ رہے نے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ غور فرمانا جبریل امین وہ ترانہ میرے محبوب کے سین میں پڑا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مشرک کا تانا دیا جاتا ہے، ہمیں بریلوی کا تانا دیا جاتا ہے، ہمیں اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ذرا غور کر، یہ ترانہ تو جبریل نے رسول کریم کی ولادت کی رات پڑھا ہے۔ ترانہ کیا ہے؟ جھوم جاؤ گے اپنی محبت کے اندر، تم بھی مچل جاؤ گے۔ وہ ترانہ کیا ہے؟ جبریل سین مصطفیٰ میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے فظاہر کل بدر المنیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کوئی بریلوی درود نہیں، یہ سرداری درود نہیں، کوئی کہے فیصل آبادی درود ہے، کوئی کہے بریلوی درود ہے، کوئی کہے سنیہ درود ہے،
میں نے کہا ہاں ہاں سنیوں کا درود ہے ہی، لیکن یہ سب سے پہلے جبریلی درود ہے، جو جبریل نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی رات پڑھا تھا۔ رات نہیں، رات بھی اپنی دامن کو پھیلا کے بیٹھی ہے، صبح بھی آرزو کر رہی ہے مولا اپنا محبوب میری گھڑی میں بھیج۔ رات کہتی ہے میری گھڑی میں بھیج، عشاق کہتے ہیں راتوں دن کا ٹکراؤ ہوا، رات تمنا رکھتی ہے میرے اندر محبوب آئے، دن تمنا رکھتا ہے میرے اندر محبوب آئے۔ رب نے فرمایا محبوب کسی کو ناراض کرنے نہیں آیا، رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا، رات کو بھی محمد مصطفیٰ کا فیضان ملے گا، دن کو بھی محمد مصطفیٰ کا نور ملے گا۔ فرمایا اس گھڑی میں سرکار آئے ہیں کہ رات بھی راضی ہے، دن بھی راضی ہے، سنیو استقلال آباد والا بھی راضی ہے۔ تو یہ میرا آخری کلمے تھے کہ راضی ہو کے صبح گھر والوں سے دعا لیتے ہوئے میلاد کی محفل میں شامل ہونا۔ کون کون آئے گا؟ اللہ ہم سب کو سرکار کے میلاد کی محفل میں اور سرکار کی ریلی میں، یا نہ میری ہے نہ استقلال آباد کے انتظامیہ کی ہے نہ کسی مولوی صاحب کی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی ہے، جس کے صدقے ہم کمیوں کو لنگر دیا جاتا ہے۔ ہم کمیوں کو لنگر ملتا ہے تو یہ سرکار کی ثنا کی وجہ سے ملتا ہے۔ خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے، ہمیں پانی کا گھونٹ بھی اگر نصیب ہوتا ہے تو یہ بھی کملی والے کا صدقہ ہی عطا ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر ساتھ کے اندر، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں جو بھی نعمت ملتی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہی ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی ہر نعمت کا چرچا کر۔ تو سرکار سے بڑی نعمت کائنات میں کون آئی ہے؟ نبی پاک سب سے بڑی نعمت ہے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جتنا کچھ بیان کیا رب مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبح عقیدتوں محبتوں کے ساتھ باوضو ہو کر 8 بجے آپ نے اس مرکز میں تشریف لانا ہے۔ یہاں سے جلوس چلے گا اپنی مخصوص شاہراہوں سے، جیسے پہلے چلتا تھا، جاتا ہوا نوری گیٹ پر اختتام ہوگا۔ آپ نے نوری گیٹ تک ہمارے ساتھ چلنا ہے، صرف اپنے گھر تک نہیں چلنا۔ استقلال آباد سلہ والی کا روڈ یہ بھی ہمارے استقلال آباد میں شامل ہے، آپ نے اس روڈ پہ بھی چڑھنا ہے، اور آخر بریک آپ کی جان لگے نوری گیٹ پہ، جو نوری مصطفیٰ کا نوری میلاد ہے اور نوری گیٹ پہ ہی ختم ہونا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔